دو مسئلے ہیں نماز شفع اور نماز وتر کے سلسلے میں کہ ان کے درمیان فاصلہ ڈالنا چاہیے یا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں جو ہیں بعض فقہا سے سوال کیا گیا ہے کہ نماز شفع اور نماز وتر کے سلسلے میں حکم کیا ہے۔ فقہا مختلف ہیں اور چونکہ روایات مختلف ہیں، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نماز شفع اور نماز وتر کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور بعض روایتوں کے مطابق فاصلہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں فقہا کے فتاوے بھی مختلف ہیں۔ دو فتوے عرض کروں گا اور ان میں سر فہرست حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی ہے کہ انہوں نے احتیاط واجب قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ نماز شفع اور نماز وتر گویا ایک ہی نماز ہیں، یہ تینوں رکعتیں جیسے نماز مغرب ایک ہی رکعت ہیں، ایک ہی نماز ہیں، لہٰذا ان میں فاصلہ نہ ڈالیں، یعنی اس طرح سے ادا کریں کہ نماز شفع پڑھیں اور نماز شفع میں قنوت بھی بنا بر احتیاط واجب ترک کریں۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کے مقلدین کے لیے قنوت بھی ترک کریں، اور پھر جیسے ہی نماز شفع ختم ہو جائے بیچ میں فاصلہ نہ ڈالیں، یعنی جس طرح ہم 3 دفعہ تکبیر پڑھتے ہیں اور دانوں پہ مارتے ہیں یہ نہ کریں، فوراً کھڑے ہو جائیں، نماز وتر کی نیت کریں اور نماز وتر کو بجا لائیں۔ اگرچہ نماز شفع کے لیے بھی تکبیرت نیت اور تکبیرت الاحرام جداگانہ ہے، اور نماز وتر کے لیے بھی نیت اور تکبیرت الاحرام الگ سے ہے۔ تو اگرچہ ان کے لیے نیت تکبیرت الاحرام الگ الگ ہیں، لیکن پھر بھی ان کے مقلدین کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ فاصلہ ڈالیں کہ نماز شفع پڑھیں پھر تعقیبات پڑھیں مثلا اور پھر اس کے بعد نماز وتر پڑھیں۔ تو بہتر یہ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ جائز ہے نماز شفع اور نماز وتر کے درمیان فاصلہ ڈالنا جائز ہے کہ آپ نماز شفع پڑھیں پھر آپ مثلا یا تسبیح پڑھیں یا دعا پڑھیں یا تعقیبات کچھ پڑھیں اور اس کے بعد نماز وتر آپ انجام دیں، جائز ہے۔ اگرچہ انہوں نے ان کے دفتر سے جو استفتاء کیا گیا انہوں نے فرمایا اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ نہ ڈالیں، تو مؤمنین جو نماز تہجد کا خیال رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ نماز بہتر سے بہتر ادا ہو جائے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ 8 رکعتیں پڑھ لیں اس کے بعد بے شک آپ تعقیبات دعا وغیرہ پڑھیں، جب نماز شفع کی نیت کر کے آپ نے تکبیر پڑھ لی تو نماز شفع میں چونکہ قنوت نہیں ہے، حضرت آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی اس میں قنوت نہیں ہے، اگر قنوت پڑھنا چاہے تو بامید ثواب رجاءً پڑھنا چاہیے۔ اب یہ قنوت بھی نہ پڑھیں اور نہ جیسے ہی نماز شفع ختم ہو جائے، اور نماز شفع ہمیشہ نماز جو ہے آخری سلام پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بعض جو ہیں نوجوانوں کے لیے شاید یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 3 تکبیریں بھی نماز میں شامل ہیں، جب 3 دفعہ پڑھے اللہ اکبر نماز وہاں ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو 3 تکبیریں یہ تعقیبات میں شامل ہے، یہ نماز میں اصلا شامل نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا آخری سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ 3 تکبیریں اس کے بعد تسبیحات، یہ تمام چیزیں تعقیبات میں شامل ہیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے نماز السلام علیکم پر ختم ہو جاتی ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ بہتر اور مستحب ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کہا السلام علیکم، آپ کی نماز ختم، جو آخری سلام آپ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے نماز شفع میں آخری سلام کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وہ 3 تکبیریں نہ پڑھیں، سیدھے آپ کھڑے ہو جائیں، نماز وتر کے لیے نیت باندھیں اور نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام پڑھ کے اس رکعت کو بھی جو ہے ختم کریں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو نماز شفع کا اہتمام ضروری ہے، سحر خیزی نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ سحر خیزی جو ہے
ملا حسین علی قلی جو کہ حضرت علامہ طباطبائی کے بھی استاد ہیں، جو ہے 13ویں اور 14ویں صدی کے عارف ہیں، عالم ہیں، فقیہ، حسین جو ہے حسین قلی جو ہے ہمدانی، انہوں نے فرمایا کوئی بھی شخص کسی بھی دینی مقام پہ اگر پہنچا ہے تو اس لیے پہنچا ہے کہ اس نے نماز شب کا اہتمام کیا ہے، شب زندہ داری کا اہتمام کیا ہے، اور اس نے تہجد کا اہتمام کیا ہے۔ یعنی ان کے بقول کہ اگر معنوی مقام، دینی کوئی بھی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز تہجد ضروری ہے ان کے لیے، نماز تہجد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو ہم لوگ چونکہ دینی معلومات اور عبادات میں پہلی کلاس میں ہوتے ہیں، تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ دوسری کلاس میں پھر آگے تیسری درجات اس طرح سے آگے بڑھیں، کوشش کریں مومنین کی نماز شب کو ترک نہ کریں۔ اس لیے بھی ترک نہ کریں نماز شب کہ یہ جو آپ کا معاشرہ ہے روز افزون دینی اعتبار سے، معارف کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے زوال پذیر ہے، ان کو بچانے کے لیے آپ مومنین کا نماز تہجد کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ آپ نماز شب پڑھیں اور دعا کریں کہ خدایا ہمارے مومن بھائیوں کو بچا لیں، اس معاشرے کو بچا لیں، ان بدبختیوں سے بچا لیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انفرادی نہیں ہے، آپ اجتماعی ہیں۔ آپ کی دعائیں معاشرے کے لیے ہونی چاہیے، نہ صرف آپ کی، نہ یہ خود غرضی ہے کہ ایک انسان کہ خدا مجھے بخش دے باقی سب جائیں جہنم میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ خود غرضی ہے۔ اسلام اور اہل بیت خداوند پسند نہیں کرتا اس چیز کو۔ جب آپ ایک ذمہ دار معاشرے کا فرد ہے تو آپ کو چاہیے کہ میں اس معاشرے کو بچانے کے لیے، اس معاشرے میں دین کو باقی رکھنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مثلا کم ترین چیز جو ہم کر سکتے ہیں دعا ہے، خداوند متعال سے مدد طلب کریں، دعا کریں خدا اس معاشرے کو بچا لے۔ تو بہترین وقت دعا کے لیے سحر کا وقت ہے۔ سحر کے وقت میں بھی جب آپ نماز شب بجا لائیں اور اس کے بعد معاشرے کے لیے دعا کریں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 40 مومنین کے لیے دعا مستحب ہے۔ دعا فقہاء نے فتوی دی کیوں 40 مومنین کے لیے دعا مستحب ہے؟ یہی تو آپ کو سمجھا دیا کہ خود غرض نہ بنے، صرف اپنی فکر کریں، کم سے کم 40 مومنین کی فکر کریں۔ آقا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا میں بخل نہ کریں، تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے دعا کریں، فی مشارق الارض و مغاربہا، خدایا تیری زمین میں جو مشرق میں رہتے ہیں، جو مغرب میں، تمام مؤمنین کو بخش دیں۔ یہ اجتماعی چیز ہے۔ قبرستان میں پہنچنے کے بعد آپ کو حکم ہے کہ وہ دعا پڑھیں کہ دعائے اہل قبور، اس لیے کہ آپ انفرادی نہیں ہیں، آپ ان تمام مردوں کے بارے میں بھی آپ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ تو لہذا آپ مؤمنین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کو محفوظ رکھیں معاشرے میں، نہ صرف اپنے پاس۔ آپ مؤمن ہیں کہ تہجد گزار ہیں، آپ ممکن ہے کہ آپ جو ہے سب کچھ کرتے ہوں لیکن معاشرے کے لیے اگر نہ کریں، حتیٰ یہ دعا، یہ نمازیں، یہ جماعت جو آپ تشریف لاتے ہیں، مختلف مساجد میں آپ جمع ہو جاتے ہیں، یہ اپنے لیے صرف نہ آئیں، یہ سوچ کر آ جائیں کہ میں نے نماز جماعت کو اس مسجد میں برقرار رکھنی ہے، اس لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے، نہ کہ صرف میں اپنی نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر آج آپ نہیں آئیں گے، کل وہ نہیں آئیں گے، کہ میرے نہ جانے، تو پھر مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن ایک ایک سے سوال ہوگا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ مسئول ہے، نگہدار ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے اپنے ماتحت کے سلسلے میں۔ آپ کے ماتحت مسجد بھی ہے، آپ کے ماتحت نمازیں بھی ہیں، آپ کے ماتحت یہ عزاداریاں بھی، آپ کے ماتحت یہ پورا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کی فکر کرنی چاہیے۔ لہذا نماز شب اس لیے بھی ضروری ہے کہ صرف ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہوتی جب تک خداوند متعال کی نصرت نہ ہو، جب تک خداوند متعال کی طرف سے مدد نہ ہو، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
تو اس لیے کہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں، ہمارے معاشرے کے باقی دوسرے امور بھی جو ہیں وہ عاقبت بخیر ہو جائیں، انجام بخیر ہو جائیں، آپ اس عنوان سے بھی سحر کے اوقات میں جاگیں اور اٹھیں اور اٹھ کر چند رکعت نماز شب بچا لائیں، اور اس کے بعد خداوند متعال کی جو ہے وہ خدمت میں ان کے محضر میں دعا کریں، خدا یہ تمام معاشرہ ہے، میں ان کو بچانا چاہتا ہوں، تو بھی میری مدد فرما۔ اس کے علاوہ صلہ ارحام کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز شب بجا لائیں۔ والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، رشتہ دار اس دنیا جا چکے ہیں، اولاد اس دنیا سے جا چکی ہیں، تو ان سب کے ساتھ صلہ واجب ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ممکن ہے کہ والدین اس دنیا جا چکے ہوں اور جو ہے ہم آپ ہو چکے ہیں ان کی طرف سے، والدین کے لیے دعا نہ کرنے کی وجہ سے، والدین کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو آنکھ والدین سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کریں۔ ممکن ہے کہ والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ کی طرف سے آپ ہو چکے ہوں، یہ آنکھ جو ہے وہ طرفینی ہے، کبھی والدین آپ ہو جاتے ہیں، کبھی اولاد آپ ہو جاتی ہیں، یہ حقوق متبادل ہیں، متقابل ہیں، ایک دوسرے کے حقوق میں جس نے بھی کوتاہی کی وہ آپ ہیں، تو والدین آپ ہو جاتے، آپ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے والدین وہاں پہ عذاب میں رہیں، تو اپنے والدین کو آپ سے نکالنے کے لیے آئیں، نماز شب پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، خدایا میرے والدین کو بخش دیں، جو میرے حقوق تھے ان کی گردن پہ میں نے بخش دیا، خدایا تو بھی انہیں بخش دیں تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں اور ان کی عاقبت بخیر ہو جائے، اور جو بھی مشکل ہے قیامت کے دن ان کے لیے آسان ہو جائے۔